لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وقال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل يغدو وبائع النفس ومحسقها أو موبقها. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم حضرات علماء کرام اور ایمان والے بھائیوں، اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایمان اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کا شرف عطا فرمایا. اللہ تبارک تعالیٰ کی نزدیک ایمان کی سب سے بڑی قیمت ہے. اس ایمان کی دعوت دینے کے لیے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا اور انبیاء کرام علیہ السلام کو اسی توحید، اللہ پاک کی وحدانیت، اس کی ذات اور اس کی صفات کی محنت کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر نبی کو اپنے متبعین سے، اپنے زمانے کے ماننے والوں سے جو کچھ مصیبتیں تکلیفیں آئی، اس کی بنیادی وجہ توحید اور اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات عالی سے مخلوق کو وابستہ کرنا. سیدنا نوح علیہ السلام نے سارے 900 سال دعوت کی. قرآن کریم نے ان کے کلمات نقل فرمائے: ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین، کہ میں مقابلہ نہیں کر سکتا. 950 سال ہوئے، ایک نسل کے بعد دوسری نسل اسی ڈگر پر چلتی رہی. قرآن نے فرمایا: اتواصوا بہ بل ہم قوم طاغون. آیت کی تفسیر میں مفسرین فرماتے ہیں کہ جو جواب نوح علیہ السلام کو ان کی قوم نے دیا، وہی جواب جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک آنے والے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو ان کی قوموں نے یہی جواب دیا. اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اتواصوا بہ، ایسا لگ رہا ہے کہ نوح علیہ السلام کی امت نے مکہ کے مشرکین کو بھی کہا کہ تم وہی جواب دینا جو جواب ہم نے دیا ہے. یعنی کفر اور شرک کے اتفاق اور اتحاد اور سوچ و فکر کی ایک ہی روش نے ہر زمانے میں توحید کے خلاف لوگوں کو انبیاء کرام علیہ السلام سے جواب دینے کے لیے ایک ہی قسم کی سوچ بتلائی گئی. اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو ان محنتوں کے بغیر ایمان والے گھر میں پیدا فرمایا. اللہ پاک کی معرفت، اس کی محبت اور اس کی پہچان جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قرآن کریم نے اتنی تفصیل سے فرمائی. اللہ پاک اس طریقے سے اپنی ذات میں اکیلے ہیں، اپنی صفات میں بھی وہ یکتا اور منفرد. پیدا کرنے میں جیسے اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک نہیں. مشرکین نے دعوے کیے، اللہ پاک نے فرمایا اہم یخلقون، کیا انہوں نے پیدا کیا؟ اور دوسری جگہ فرمایا بل خلقوا، یہ خود پیدا کیے گئے، ان کو کچھ پتا نہیں. ایحسب الانسان، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ انسان نے یہ سمجھ لیا کہ اس کو بیکار چھوڑا جائے. جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس میں بھی اللہ پاک فرماتے ہیں قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین. مشرکین جب جہنم میں جائیں گے اس وقت ان سے جو مکالمہ ہوگا، مختلف آیتوں میں اللہ پاک نے اس گفتگو کو پیش فرمایا. اسی میں اس آیت میں بھی فرمایا قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین، تم کتنے سال زمین میں رہے، یہ پوچھا جائے گا انسانوں سے. قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، جن لوگوں نے اپنی زندگیاں بیکار گزاری کفر اور شرک میں، اللہ پاک کی ناراضگی والے اعمال میں، وہ کہیں گے لبثنا یوما او بعض یوم،
دن کا کچھ حصہ زندگی میں ہم نے دنیا میں گزارا، ایک دن یا اس سے بھی کم ہی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں لبثتم، اللہ پاک نے بھی یہی فرمایا، انہوں نے کہا لبثنا یوما او بعد یوم فاسأل العادین، آپ کے جو فرشتے ہمارے نامہ اعمال لکھ رہے ہیں، جن کو آپ نے دنیا میں نگرانی ہماری رکھوائی ہے، ان سے پوچھیے۔ ایک جتائی کا جواب ہے مشرکین کی طرف سے، فاسأل العادین قال ان لبثتم الا یوم۔ اللہ پاک بھی فرماتے ہیں آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی ایسی ہی بے حیثیت اور بے وقت ہے کہ دنیا کی زندگی کے 80 سال 90 سال گزارنے کے بعد جب انسان جاتا ہے قبر میں اور سوال کیا جاتا ہے تو اس کے جواب میں یہ مشرکین اس طرح جواب دے رہے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم نے تم کو نعوذ باللہ بغیر کسی مقصد کے پیدا کیا؟ عبثاً، کھیل کود، بچوں کا جو کھیل تماشا ہوتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا، ہم نے انسانوں کو بیکار پیدا کیا بغیر کسی مقصد کے، اور ان سے حساب کتاب نہیں لیا جائے گا، یعنی ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ فتعالی اللہ الملک الحق، یہ سچا اور حق خدا بند قدوس اپنی بابرکت اور اپنی بلند صفات کی روشنی میں فتعالی اللہ الملک الحق، اللہ پاک بھی فرماتے ہیں کہ ضرور حساب ہوگا۔ تو سب سے پہلی نعمت جو اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو عطا فرمائی یہ توحید کی نعمت، اتنی بڑی قیمتی دولت ہے کہ یہ سر اور یہ ہماری پیشانی ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کے آگے ہی جھکتی ہے اور کسی کے آگے نہیں جھکتی۔ علماء کرام نے غلاموں کا جہاں مسئلہ ذکر کیا کہ بھئی انسانوں کو غلام بنایا گیا اور پھر اس کے بعد اسلام آیا، اس نے بہت کچھ ان کے حقوق بتلائے، وہیں حضرات علماء اصول نے لکھا ہے جعلوا عبید عبید اللہ، انہوں نے جب اللہ کے بندوں کو اپنا آقا بنا دیا تو اللہ پاک نے اس کی سزا میں بندوں کا ان کو غلام بنایا۔ معلوم ہوتا ہے کہ آزادی یہ توحید کی بنیاد پر ملتی ہے۔ حضرت مولانا بدر عالم میرتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کا یہ کلمہ لا الہ الا اللہ، اس کی کتنی عظمت اور اس کی کتنی بڑائی ہے کہ ایک دشمن کفر کی بنیاد پر لڑنے کے لیے آیا ہے، مرنے مارنے کے لیے آیا ہے، ساری توانائی اور ساری طاقت اپنی اس لیے صرف کرنے آیا ہے کہ میں ایمان والوں سے مقابلہ ہے، لیکن اس عین موقع پر اگر وہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے، یہ کلمے کا ظاہر پڑتا ہے، اندر ایمان ہے یا نہیں ہے اللہ جانتے، لیکن ظاہر میں بھی جب وہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے گا تو حدیث شریف میں اور مفسرین نے ذکر فرمایا کہ اس سے ہاتھ روک لیا جائے گا۔ حضرت اسامہ بن زید کا قصہ حدیث شریف کی کتابوں میں آتا ہی ہے، وہ کلمہ پڑھ رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت آئی کہ انہوں نے قتل کیا، آپ نے فرمایا اللہ سبقت قلبہ، کہ اسامہ تم نے اس کے دل کو کیوں نہیں چیرا، یعنی تمہیں معلوم نہیں ہے کہ یہ زبانی کلمہ پڑھ رہا ہے یا دل سے پڑھ رہا ہے، لیکن اگر زبان سے بھی اس کلمے کا القاء ہو رہا ہے، آدمی پڑھ رہا ہے اس کو، تو حضرات مفسرین فرماتے ہیں اس سے روکا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں نے ایمان قبول کرتے ہوئے کچھ جملہ دوسرا بول دیا، آمنا کے بجائے سبینا بول دیا، ہم نے دین بدل دیا، پھر گئے ہم دوسرے دین کی طرف گئے، یہ لفظ بولے، اس پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے تلوار اٹھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت ہے بخاری شریف میں کہ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کا خالد نے جو کیا میں اس سے دور ہوں، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ اس کلمے کی برکت ہے جس کے ظاہری الفاظ سے انسان کی زندگی بچ جاتی ہے۔ حضرت مولانا بدر عالم صاحب فرماتے ہیں کہ جب اس کلمے کے ظاہری الفاظ کی یہ تاثیر اللہ پاک نے رکھی ہے تو اس کا باطن اور اللہ پاک کی ذات و صفات کو جاننا، اللہ تبارک تعالیٰ کی صفات کے اندر غور کرنا، قرآن کریم پورا بھرا پڑا ہے، ہر جگہ پر آپ قرآن کی تلاوت کریں گے 2-4 آیتیں نہیں گزرے گی کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی صفت آیت کے اخیر میں ہوگی یا آیت کے مضمون میں اللہ پاک کی قدرت اور طاقت کو بتلایا گیا ہو۔ یہ پورا قرآن انسانوں کی بے بسی، عاجزی، مخلوق کا کم ہونا اور اللہ پاک کی ذات عالی کا سب سے بڑا ہونا، ساری قوتوں کا سرچشمہ ہونا، یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ انسان کا ذکر کیا، انسان کو بتلایا من نطفۃ امشاج، تو کیا تھا، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا، تیرے اوپر ایک زمانہ ایسا گزرا کہ تو قابل قدر چیز نہیں ہے،
ماں کے پیٹ میں 9 مہینہ رہا، کس کیفیت سے، کس طریقے سے رہا، من نطفۃ ثم من علقہ ثم من مضغۃ مخلقۃ وغیر مخلقہ، پوری ترتیب اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانی پیدائش کے سارے مرحلے ماں کے پیٹ میں جو ہے ان مرحلوں کو ذکر کیا۔ اسی پر ایک یوروپ کا سائنٹسٹ ایمان لے آیا، اس نے کہا کہ قرآن کریم کی یہ آیت جس کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا، یہ بچے کی اندرونی کیفیت ماں کی رحمداری میں، اس کو تلاش کرنے کے لیے 150 سال سے ایک کیمرہ ایجاد کی ہوئی، اور اس کیمرے کے ذریعے، مشینری کے ذریعے 150 سال پہلے تک انسانیت میں یہ علم نہیں آیا تھا کہ ماں کے پیٹ کے اندر کن کن مرحلوں سے بچہ گزرتا ہے، وہ مشاہدہ اس کا مشینری سے کرتے، لیکن 150 سال سے کیمرے آئے، اور اب اس کے بعد ایک ایک چیز، اب تو دنیا اور ترقی کر چکی ہے، باریک سے باریک DNA کے ذریعے انسان کیسے پیدا ہوگا بچہ، 1.5 مہینے کے بعد سے ہی اس نسخے پر ریسرچ کر کے بتلا دیتے ہیں کہ بچہ صحیح سالم ہوگا یا کوئی عیب والا ہوگا، معذور ہوگا۔ آج کتنی ترقی انسانیت ہے، لیکن اس کا کہنا ہے کہ 1400 سال پہلے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو الفاظ قرآن کریم کی شکل میں ہمیں بتلائے اور انسانی پیدائش کو ذکر فرمایا، یہ کہہ رہے ہیں کہ بعینہ سائنس نے تجزیہ کیا، کیمروں کے ذریعے تحقیق کی تو یہ اسی ترتیب سے معلوم ہوا کہ اگر انسانیت اس وقت ترقی کی ہوتی تو یقیناً اس وقت انسانوں کو پتہ چلتا، لیکن انسانوں کو 150 سال سے پتہ چلا، اور 1400 سال پہلے بچے کی پیدائش کا یہ پورا مرحلہ بتلانا، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے نہیں کہا، اس لیے کہ اگر انسان علم اتنا ترقی کیا ہوتا تو یہ 1400 سال پہلے انسانوں کو معلوم، آج کیوں معلوم ہو رہا ہے؟ اس کا کہنا ہے کہ یہ ان کا اپنا کلام نہیں ہے، یہ اس ذات کا کلام ہے جس نے انسان کو پیدا کیا اور ان سارے مرحلوں سے گزارا۔ اس لیے قرآن کریم میں مختلف آیتوں میں ہمارے لیے عجیب و غریب انسانی پیدائش کا ذکر کیا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، مٹی کا گارا حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار فرمایا، اور اللہ پاک اس کے بعد فرماتے ہم نے یہی کیا۔ مختلف آیتوں میں انسان کو بتلایا، أَفَرَأَيْتُم مَّا تُمْنُونَ أَأَنتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ۔ سورہ واقعہ اللہ پاک فرماتے ہیں انسانوں، ماں کے پیٹ کے اندر، رحمدانی کے اندر اس بچے کا نطفہ وہاں کس نے پہنچایا؟ أَفَرَأَيْتُم مَّا تُمْنُونَ أَأَنتُم تَخْلُقُونَهُ، تم اس کو پیدا کرتے ہو یا ہم نے پیدا؟ انسان خود پیدا نہیں کر سکتا۔ آج بھی دنیا نے کتنی ہی ترقی کی ہو، اللہ پاک کے دیے ہوئے مادوں سے ہی چیزوں کو وجود میں لا، میٹر اور مادہ جو ان کے پاس ہوتا ہے وہ اللہ پاک ہی کا دیا ہوگا۔ کتنے کیمیکل، کتنی چیزوں میں تبدیلی، مشینریاں، یہ ساری کس سے بنتی ہے؟ اللہ پاک نے لوہا دیا، اس کے ذریعے بنا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے زمین کے اندر معدنیات رکھے، ان سے چیزیں نکلتی ہے اور انسان اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے سورہ واقعہ میں بڑی بڑی چند نعمتوں کا ذکر فرمایا۔ سب سے پہلی نعمت فرمائی أَفَرَأَيْتُم مَّا تُمْنُونَ، اے انسانوں تم اس کو پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرتے؟ انسان کو تو کچھ پتا نہیں، 9 مہینے بچہ ماں کے پیٹ میں غذا کس طریقے سے حاصل کرتا ہے یہ بھی کسی کو معلوم نہیں۔ تو اس کا کہنا ہے کہ یہ ایسی معلومات ہے جو انسانی علوم سے نہیں آئی، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اسی دلیل کی بنیاد پر وہ ایمان لے آئے۔ تو انسان کی پیدائش کو اللہ پاک نے بار بار ذکر کرتا ہے، پھر انسانی قوت اور طاقت کو بتلایا کہ تمہاری طاقت اور قوت کیا ہے۔ دیکھ لیا تھوڑی سی بارش ہوئی اور کیا کیا حالات، بروڈا، احمد آباد، کچھ اور کاٹیاواڑ اور ہمارے یہاں بھی سارے علاقوں میں یہ کیا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ کی وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ پاک کے لشکر ہے آسمانوں اور زمین میں، کبھی پانی کی شکل میں آئے، کبھی ہواؤں کی شکل میں آئے، کبھی ابابیل کی شکل میں آئے، یہ سارا کا سارا وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ، اللہ پاک کی یہ لشکر ہے۔ جب یہ اس کو مخلوق کے سامنے پھیلاتے ہیں تو مخلوق عاجز اور بے بس ہو جاتی ہے۔ اس لیے فرمایا أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اس زمین پر تم اطمینان سے رہو گے؟ اوپر سے کوئی بارش موسلادھار آ سکتی ہے، زمین سے زلزلہ آ سکتا ہے، جس بلڈنگ میں بیٹھے ہیں وہ اچانک گر جائے۔ مختلف حالات انسانوں کو بتلایا کہ تیری کمزوری اور بے بسی کتنی، اور وہیں فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ اگر بستی والے اللہ پر ایمان لائے، اچھے اعمال کریں، مکہ والوں کو خطاب کیا جاتا ہے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا، لیکن اس کی شان رحیمی اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر یہ اس طرح کر لیں
تو ہم آسمان و زمین کی برکتیں ان کے لیے نازل کریں، برکات من السماء والارض۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنی نعمتوں کا ذکر اور بندوں کی بے صبری ناشکری کا ذکر فرما کر اپنی طاقت اور قدرت کو اللہ پاک بتلاتے ہیں۔ تم کیا ہو، تم کیا کر سکتے ہو، تمہاری مشینریاں، ٹیکنالوجی، بڑی سے بڑی ڈیجیٹل سائنس فیل ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک اپنی طاقت اور قدرت کی کرشمہ سازی بتلا کر مجھے اور آپ کو یہ بتلاتے ہیں کہ میں اور آپ سجدے میں جس ذات کی طرف اپنے آپ کو نسبت دے رہے ہیں، جس کے لیے جھکتے ہیں اور جس کے لیے سرزمین پر رکھتے ہیں، یہ وہ اللہ اور یہ وہ خالق و مالک ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ اس کا محتاج۔ لفظ صفت آتی ہے سمد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ سمد کا کیا معنی؟ سمد کی تفسیر فرمائی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہ ایسا سردار جس کی سب کو ضرورت ہے اور وہ کسی کا محتاج ہے۔ ایک تو یہ کہ ایک آدمی ہے، لوگ اس کے پاس آتے ہیں، لیکن انسان ہے، اس کو اپنی تندرستی کی ضرورت پڑتی ہے، پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے، ہزاروں لاکھوں قسم کی چیزیں اس کے ساتھ وابستہ ہے، اس کو بیکار نہیں چھوڑا ہے۔ ہر اعتبار سے اللہ پاک نے انسان کو دنیا میں ایسے سکنجے میں کس لیا ہے کہ وہ ادھر ادھر جا نہیں ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ انسان کے لیے کمزوری کیا ہے اور ہماری طاقت اور قدرت کیا ہے۔ افرأیتم الماء الذی تشربون، جو پانی پیتے ہو، دیکھ رہے ہیں ہم زمین میں پانی ہے، گھر مکانات پانی سے پر ہے، لیکن پینے کے لیے لوگ پانی کے محتاج برودا میں ہو۔ یہ اللہ پاک اپنی قدرت اور طاقت بتلاتے ہیں کہ تو کس پر فخر اور ناز کرتا ہے۔ ہماری جو آسمانی لشکر آتے ہیں، یہ سارا کا سارا اس طریقے سے انسان کو محتاج اور مجبور بنا کر چھوڑ۔ فرعون دنیا کا سب سے بڑا غالب، انا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کرنے والا، لیکن قرآن کریم نے منظر کشی فرمائی کہ جب اللہ پاک کی طرف سے اس کے لیے پانی کا انتظام ہو گیا، اس کا مقدر ہو چکا کہ اب وقت پورا ہو چکا ہے تیرے ظلم اور زیادتی کا، تو اس وقت اس نے کہا کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب تو بول رہا ہے، اس سے پہلے تو نے زمین میں بہت فساد مچایا اور اب اس کے بعد فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، ہم تیرے جسم کو پوری دنیا کے لیے عبرت گاہ بنا دیں کہ دیکھیے دنیا میں اپنے ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کرنے والا میں سب سے بڑا رب ہوں۔ اللہ پاک ڈاکٹر موریس بوکائی کو جزائے خیر دے، فرانسیسی ڈاکٹر ہے، اللہ پاک نے ایمان کی توفیق سے مالا مال کیا۔ یہ شریک تھے جس وقت اس کی ممی کو، فرعون کی ناک کو لے جا کر سوئٹزرلینڈ میں اور پھر فرانس میں اس میں مسالہ ڈالا گیا، اور اس وقت جو کیفیتیں انہوں نے اس کی دیکھی، اس کے بعد ڈاکٹر موریس بوکائی نے قرآن کریم کی ان آیات کی روشنی میں فرمایا کہ جس کسی کو ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کرنے والے کا حشر دیکھنا ہو، وہ قاہرہ کیرو کے میوزیم میں جائے اور وہاں دیکھے کہ فرعون کی قسم پرسی میں، اور اس طریقے سے اللہ پاک نے اس کو دنیا کے لیے عبرت گاہ بنایا۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، اگرچہ آیت کی تفسیر اس پر نہیں ہے، لیکن مفسرین نے فرمایا کہ اللہ پاک نے پانی میں یہ ڈوب گیا۔ بنی اسرائیل کو بھی شک تھا، جو بڑا ظالم تھا، وہ فرعون ذی الاوتاد، قرآن نے فرمایا ایسا بدماش تھا کہ سینے ٹھوک کر زندہ انسان کو سزا دیتا تھا، اور کسی کھمبے کے اوپر کھڑا کر کے ہاتھ پیر، جس کو ہم صلیب اور کراس کہتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو ہمارے عیسائی بھائیوں کا غلط عقیدہ ہے کہ ان کو اس طرح پھانسی پہ چڑھایا گیا، یہ فرعون سزا دیتا تھا اس طریقے سے لوگوں کو۔ اپنی اہلیہ محترمہ حضرت عاتیہ کو، اس کو بھی اس نے نہیں چھوڑا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے بتلا دیا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، آج تیرے جسم کو پانی سے باہر نکالیں گے تاکہ قیامت تک کے انسان، تیرے بعد والے جتنے بھی ہیں، تجھ سے عبرت اور نصیحت حاصل کرے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں افرأیتم الماء الذی تشربون، تم جس پانی کو پیتے ہو تم نے پیدا کیا یا ہم نے پیدا کیا؟ اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، اس کو تو ہم نے برسایا۔ انسان ایک ایک قطرے کے لیے ترس جائے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قحط سالی آئے، لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر کہا کہ لوگ مایوس ہو چکے ہیں، اللہ کی رحمت سے ناامید ہو چکے ہیں، کیا ہوگا بارش؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اب بارش ضرور ہوگی، اس لیے کہ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں کہ جب انسان مایوس ہو جاتا ہے من بعد ما قنطوا وینشر رحمتہ، اور اللہ کی رحمت اس کے بعد آتی ہے۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ ان آیات میں مجھے اور آپ کو بتلاتے ہیں پانی کے ایک ایک گھونٹ کے لیے
بڑے بڑے کروڑ پتی بنگلے والے جب حالات آتے ہیں تو ایک ایک گھونٹ کے لیے پریشان ہوتے ہیں. بہت ساری باتیں آئی کہ ایک بوتل کے کتنے روپئے دینے پڑے اور کہاں تک پیدل چلنا پڑا پانی میں, اور پھر پانی جیسی نعمت نہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون. آگے ارشاد فرمایا اگر ہم چاہتے تو اس پانی کو کڑوا بنا دیتے, کھارا بنا دیتے. ہمارے اعمال کی بنیاد پر یہ ہو سکتا ہے, لیکن اللہ پاک نے پانی کو میٹھا, اس لیے دعا حدیث شریف میں سکھلائی کہ تمام تعریف اللہ کے لیے, الحمدللہ الذی سقانی عذبا فراتا, میٹھا اور خوشگوار میرے لیے بنایا. کنویں میں سے نکلتا اور گدلا نکلتا, گندا نکلتا, بدبودار ہوتا, انسان کیسے پی سکتا تھا. انتہائی کھارا ہوتا, انسان کیسے اس کو پی سکتا تھا. اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے اس کو لو نشاء لجعلناہ اجاجا فلولا تشکرون. پھر انسانوں تم ہمارا شکر کیوں ادا نہیں. اس لیے دوست اور بزرگوں, ایمان والے گھر میں ہماری پیدائش ہوئی. اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ اللہ پاک نے اپنی معرفت اور اپنی پہچان کیا. دوسرے نمبر پر اللہ تبارک تعالیٰ کو جیسے ذات میں ہم مانتے ہیں, صفات میں بھی یکتا ماننا ہے. ایک اکیلی ذات جیسے ہے اس کی, اسی طرح جو صفات اس کی ہے اور اس کی صفات کتنی ہے. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ. کہ اگر ساتوں پانی جتنا بھی ہے سمندروں میں ان سب کو, وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ, درخت ہے اس کو قلم بنا دیجیے اور ساتوں سمندر کو روشنائی بنا دیا جائے اور اللہ پاک کی تعریف اور اس کی عظمت کی کہانیاں گائی جائے, مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ. اللہ پاک کے کلمات ختم نہیں ہوں گے. کل یوم ہوا فی شان, ہر روز اس کی ایک شان ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رات دن ہم دیکھتے ہیں کسی کو پریشانی لاحق ہوتی ہے, کسی کو راحت نصیب ہوتی ہے, کوئی مالدار ہوتا ہے, کوئی غربت میں آ جاتا ہے. کل یوم ہوا فی شان, اس کی ہر دن ایک شان الگ ہے. بندوں کے ساتھ اس کے جو معاملات ہوتے ہیں اپنی قدرت اور اپنی طاقت, اپنی شان رحیمی کے ساتھ ہوتے ہیں. اس لیے ذات میں بھی اس کو ایک ماننا ہے, روزی دینے والا وہی ہے. اسباب کتنے ہی ہو, اختیار کرنے کا حکم دیا گیا, لیکن نظر مسبب الاسباب پر ہو. اس لیے وہ تو عز من تشاء و تذل من تشاء, سارے عزت کے نقشے اسی کے پاس, سارے ذلت کے نقشے اسی کے اختیار میں. وہ چاہے گھڑی کے چھٹے حصے میں کسی کو کروڑ پتی سے روڑ پتی بنائے. کسی کی عزت ہے, معمولی سی چیز میڈیا میں اس کے خلاف آ گئی اور دنیا میں وہ عبرت گاہ بن جاتا ہے. بدنامی کا اس کو ایک لیبل اس پر لگ جاتا ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں انسان یہ ساری قوت اور طاقت میری ہے. افرأیتم النار التی تورون, جو آگ تم جلاتے ہو, گیس جلاتے ہو, کوئلہ تمہارے پاس جتنی بھی روشنی کی اور جلانے کی, کھانے پینے کی چیزوں کی ضرورت ہے, اللہ پاک فرماتے ہیں درختوں کو کس نے اگایا, زمین سے کوئلہ کس نے پیدا کیا, آسمان کی روشنی کس نے دی سورج کی کہ جس سے تم اپنا سولار کا نظام قائم کرو. یہ سب کا سب اللہ کا دیا ہو. اللہ پاک فرماتے ہیں افرأیتم النار التی تورون. کھیتی میں فرمایا افرأیتم, کیا تم جانتے ہو, تم نے دیکھا نہیں ہے, ما تحرثون, تم کھیتی کیسے کرتے ہو, انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون, تم اس کو زمین کے اندر سے اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں. حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ کسان کھیتی میں دانہ ڈالتا ہے بارش سے پہلے, اور کئی فمت سبب جیسا ہاتھ میں آیا, گیہوں ہے, جواری ہے, ہر ایک کو ڈال دیا. اس کو پتا نہیں ہے کہ کون سا حصہ اوپر پہ رکھنے کا, کون سا حصہ زمین میں نیچے رکھنے کا, کہ ایک سے جڑ بنے گی اور ایک سے اوپر کے تنا اور شاخیں بنے گی. انسان کو کچھ معلوم نہیں, وہ ڈال دیتا ہے. اللہ پاک اس دانے کو اس کیفیت کے ساتھ پیدا کرتے ہیں کہ اس کی جڑ نیچے ہوتی ہے اور اس کا ہلکا سا حصہ اوپر اٹھنے والی, اس کی جو چھوٹی چھوٹی کپلیں ہوتی ہے, تنو من مٹی کو پھاڑ کر اتنی باریک چیز نکلتی. کھیتی میں آپ دیکھ لیں گے اناج اور غلہ جب بویا جاتا ہے اس کے بعد جو وہ اگتا ہے, اگنے کے بعد اوپر زمین تو خشک ہوتی ہے, یہ اس کو پھاڑتا ہے اور پھاڑ کر زمین کے اندر سے نکلتا ہے. یہ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ اس کی طاقت اور قدرت ہے. انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون, تم کھیتی کرتے ہو یا ہم کرتے ہیں, مراد ہماری ہی طرف سے ہو. یہ ساری نعمتیں دوستوں اور بزرگوں ایمان والوں کو اللہ نے دی, اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت یہ دوسرے نمبر پر ہمارا ایمان ہے. آپ کا ختم نبوت والا ہو, آپ پر نبوت مکمل ختم ہو گئی. ان النبوۃ والرسالۃ قد انقطعت فلا نبوۃ بعدی ولا رسالۃ بعدی.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک نبوت میرے اوپر ختم ہو گئی، اب اس کے بعد کوئی کسی قسم کے نبی کو اللہ پاک کی طرف سے امت کی ہدایت کے لیے بھیجا نہیں جائے گا، میں آخری نبی ہوں، محمد رسول اللہ۔ قرآن نے صاف فرما دیا خاتم النبیین کہ آپ آخری نبی ہیں، اس لیے آپ کی تعلیم کے بعد اب کسی کی تعلیم نہیں۔ آپ کا اسوہ اور آپ کی زندگی آئیڈیل اور نمونہ ہوگی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اللہ پاک نے چیلنج فرمایا کہ تمہارے لیے بہترین آئیڈیل اور آدرش اگر کوئی نمونہ ہے تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ ایک طرف قرآن نے یہ چیلنج کیا اور دوسری طرف اللہ پاک نے اس چیلنج کو پورا کرنے کے لیے کیا انتظام فرمایا؟ ہزاروں لاکھوں محدثین آئے جنہوں نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں کو محفوظ رکھا۔ کتنی محنت اور مشقت کے ساتھ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میرے اور آپ تک پہنچتی ہے۔ ان محدثین نے سال لاکھ انسانوں نے محنتیں کی اور ان کی پوری تاریخ لکھی گئی۔ یہ ساری محنت کے بعد میں اور آپ اس قابل ہوئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتیں سنتے ہیں، سناتے ہیں، پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں۔ اگر یہ چیز ختم ہو جاتی، ہمارے پاس محفوظ نہ رہتا قرآن اور حدیث، جیسے یہود تورات بھی محفوظ نہیں، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی زندگی ان کے پاس محفوظ نہیں۔ ایک عیسائی کہتا ہے کہ میں نے برسوں محنت کی، پادری ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو محفوظ کر سکوں، لیکن ساری محنتوں کے بعد 40 دن کا سب کچھ جمع کرنے کے بعد ان کی زندگی کے کتنے سالوں میں 40 دن کا ریکارڈ میرے پاس ہے، اور وہ بھی کوئی سنی سنائی بات۔ ہمارے یہاں روایت سننے سنانے کے جو اصول اور ضابطے ہیں اتنے کڑے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب روایت کسی سے سنتے ہیں، باقاعدہ درس میں جاتے ہیں سننے کے لیے، تب تو بولتے ہیں حدثنا و اخبرنا، اور مجلس میں بیٹھے ہیں اور ساتھیوں کے درمیان آپس میں مذاکرہ میں کوئی روایت آئی، وہاں حدثنا و اخبرنا نہیں بولتے ہیں، وہاں آپ کا کلمہ دوسرا ہوتا ہے، قال رسول اللہ، اور وہاں کچھ دوسرے کلمات محدثین نے ذکر کیے مناولتاً، کہ یہ آپس کی گفتگو میں اتنا احتیاط آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو بتلانے میں، تو یہ قرآن اور یہ حدیث یہ اس امت کو ملا، یہ اللہ پاک کا بڑا احسان۔ تیسرا عقیدہ ہے مرنے کے بعد حساب و کتاب کا، ایک مومن کا وبالآخرۃ ھم یوقنون، سب سے بڑا عقیدہ ہے وہ ہمارا آخرت کا عقیدہ ہے۔ یہ عقیدہ بنیادی ہے۔ قرآن کریم کی مختلف آیات میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو ذکر فرمایا کہ یہ دنیا دار امتحان ہے، دنیا کی نعمتیں فانی ہے، یہاں کی لذتیں بھی فانی ہیں۔ ایک بزرگ اس یوروپ کے ملک میں تشریف لے گئے، بڑے اسکالر اسلامی عالم ہیں، انہوں نے کہا کہ وہاں ایک ہوٹل مجھے دیا گیا اوپر کی منزل میں، اور آپ جانتے ہیں جتنا اوپر ہو اس کا کرایہ بھی زیادہ ہوتا ہے اور وہ مہنگا بھی بہت ہوتا ہے۔ تو اوپر کی منزل پر وہاں سامنے 2 دریا ملے ہوئے، دنیا کے 2 بڑے سمندر، فرمایا کہ اتنا اچھا حسین منظر تھا، 1 دن 2 دن اچھا لگا، 2-4 روز کے بعد میں اس کا عادی ہو گیا اور کوئی میری ذہن میں اس کے متعلق کوئی تصور نہیں آیا۔ تو میں نے غور کیا کہ پہلے 2 دن جب میرے اوپر تصور تھا تو میں اس کو بہت انجوائے کر رہا تھا، اس سے فائدہ اٹھا رہا تھا اور خوش ہو رہا تھا، اور اب یہ پھیکا کیوں معلوم؟ اللہ والے تھے، فرمایا کہ یہ سمجھ میں آیا کہ دنیا جب فانی ہے تو اس کی لذتیں بھی فانی ہیں۔ یہاں آدمی کتنا بڑا بنگلہ بنائے گا، یہ اچھا نہیں لگ رہا ہے، وہ پھر توڑتا ہے، پھر ٹھیک کرتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ انسان کو بتلایا گیا کہ یہ چیزیں آخرت کی جو نعمت ہے، مال عین رأت، آج تک کسی آنکھ نے اس کو دیکھا نہیں، ولا سمع اذن، کوئی کان نے آج تک سنا نہیں، ولا خطر علی قلب بشر، کسی انسان کے دل میں تصور بھی آئے کہ شاہجہاں کا ایسا محل ہے، سداد کی ایسی جنت ہے، یہ سب بھی فانی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ہماری طرف سے جو نعمتیں ملے گی یہ ایسی نعمتیں ہوگی جس کو آج تک کسی آنکھ نے دیکھا نہیں۔ دماغ اور خیال میں کتنی ہی جنتیں لاؤ وہ سب فانی ہوگی، بڑے سے بڑے دبئی کے محل لاؤ اور دبئی کے باغیچے جو ہوئے ہیں وہ سب دیکھو، دنیا بھر میں اللہ پاک کے جو مناظر ہے حسن کے وہ سب دیکھو، لیکن یہ سب کا سب پانی۔ آخرت میں اللہ تبارک تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ ختم ہوگا اور اللہ پاک کے پاس جو ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگوں تم سب کے سب فقیر اور محتاج۔ فقیر کا لفظ بولا جاتا ہے تو ہمارا تصور مال کی طرف جاتا ہے، ہم اکیلے مال میں اللہ پاک کے محتاج نہیں ہے، تندرستی میں بھی اللہ پاک کے محتاج ہے، زندگی کے مسائل حل کرنے میں بھی، چاہے سماجی ہو، معاملاتی ہو، دوسرے اور کتنے بھی مسائل ہو، ہر ایک کے اندر
اپنے اللہ کی ہمیں ضرورت پڑے. اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آخرت کا عقیدہ یہ وہ بنیادی تصور ہے جو رات کی تنہائی میں بھی کسی انسان کو گناہ کرنے سے بچائے. اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ آخرت کا عقیدہ لکھا رکھا. اور آخرت کا مطلب کیا ہے؟ مرنے کے بعد کی ایک ہمیشہ ہمیشہ زندگی آئے گی اور اس میں حساب کتاب دینا ہوگا. میں نے آپ کے سامنے ایک روایت پڑھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل یغدو، ہر انسان صبح کرتا ہے. یہ بھی اللہ پاک کی ایک نعمت ہے. قرآن نے فرمایا اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها. روزانہ میں اور آپ موت سے گزرتے ہیں، سو گئے، سارا معاملہ ختم، نیند سے اٹھے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا. یہ جملہ ہے حدیث شریف کا. تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے مجھے زندگی دی. اللہ پاک وہی روح قبض کر لے. قرآن نے اسی کو فرمایا والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضا علیہ الموت. جس کی موت مقرر ہوتی ہے سویا اور سوتا ہی ہوگا، اب اٹھا ہی نہیں. اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ ہم روزانہ موت کے مناظر تم کو اپنی آنکھوں سے دکھلاتے ہیں کہ انسان چند گھنٹے سوتا ہے اور اس وقت اس کی ساری کارروائیاں کچھ پتہ نہیں. بازو میں بیٹھا ہوا انسان کیا کر رہا ہے، یہ کہاں خواب میں ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں. یہ اللہ پاک نے فرمایا یہ زندگی اللہ پاک فرماتے ہیں اس کا حساب لیا جائے گا ایک ایک سیکنڈ کا. جو روایت پڑھی اس میں فرمایا کل یغدو، ہر ایک صبح کرتا ہے. فبائع النفس، اپنے نفس کو سودے پہ لگاتا ہے. ہمارے تاجر لوگ ہیں، مال لے کے آپ جاتے ہیں مارکیٹ میں گوشت اور وہ سودا لگائے گا، اس سے پیسے آتے ہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں ہر انسان یہ صبح کرتا ہے. کل یغدو فبائع النفس، سامان کو تو آپ بیچتے ہو. اللہ کے رسول فرماتے ہیں فبائع النفس، صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر فجر تک تم اپنے نفس کو بیچتے ہو. یعنی اللہ پاک کی طرف سے ایک قیمتی نعمت ملی ہے وقت کی. ایک ایک سیکنڈ اور ایک ایک سانس اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمت. زندگی نام کس کا ہے؟ ان چند سانسوں کا نام ہے. 40 سال 50 سال 70 سال 80 سال. اور اب وہ سانس بھی کیا ہے؟ کورونا نے ہمیں بتلا دیا کہ یہ بھی کتنی بڑی نعمت. آکسیجن پر آدمی چلا گیا، نہیں مل رہا ہے، تب محسوس ہوا کہ بے شعوری میں میں اور آپ سب بیٹھے ہوئے ہیں، سانس آ بھی رہا ہے جا بھی رہا ہے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے آنے میں بھی اللہ کا ہے، اور وہ نہ نکلے پران وایو انگار وایو کی شکل میں نہ نکلے تو بھی انسان پریشان. اور اتنی آسانی سے چل رہا ہے کہ میں اور آپ بیٹھے ہیں، کھڑے ہیں، کام کاج میں مشغول ہے اور سانس آ رہا ہے جا رہا ہے. یہ اللہ پاک نے چھوٹی چھوٹی مشینریاں رکھی ہے، یہ اپنا منظم ایک نظام چلا رہی ہے. اس کے ذریعے اللہ پاک ہمیں بتلاتے ہیں کہ جب ہمارا سارا نظام یہ ہے تو آخرت کا نظام بھی ہمارا ایسا ہی ہے. اس لیے جب اپنے نفس کو صبح میں تم سودے پہ لگاتے ہو، جیسے تاجر تجارت میں لگاتا ہے، ہم میں سے ہر ایک اپنے نفس کو سودے پہ لگاتا ہے. پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَبُؤْتِقُهَا أَوْ مُوبِقُهَا. یہ جو نفس کو سودے پہ لگایا مراد اس کی زندگی کا ایک ایک سانس، ایک ایک وقت، ایک ایک لمحہ، یہ صبح سے شروع ہوتا ہے رات تک میں پورا ہو جائے. ایک سیکنڈ بھی پھر واپس نہیں آتا. اذا اجلهم لا يستأخرون عنه ساعة ولا يستقدمون. جب موت کا وقت آتا ہے تو نہ ایک گھڑی آگے نہ ایک گھڑی پیچھے ہو جائے. آیت کریمہ میں اللہ پاک نے فرمایا جنت میں جنتی جائیں گے اور اللہ پاک کی نعمتوں سے سرفراز ہوں گے. اس موقع پر اللہ کے نیک اور صالح بندوں کو بھی افسوس ہوگا. پوچھا گیا کہ کیا افسوس؟ کہا کہ زندگی کے وہ لمحے جس میں تھوڑی دیر کے لیے دنیا اور دنیا کی چیزوں میں مشغول ہوئے، اب یہ تمنا ہوگی کہ کاش کہ یہ وقت بھی اللہ کی عبادت میں گزرے. ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون. دنیا میں انسان کچھ نہیں کرتا ہے، مرنے کے بعد حساب کتاب شروع ہوگا تو یہ جہنم میں جانے والے ان کا مکالمہ قرآن نے نقل فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ. اللہ پاک کے سامنے کھڑے ہوں گے، ناکسوا رؤوسہم، سر جھکے ہوئے ہوں گے اور اس کو کہیں گے ربنا ابصرنا. یہ آنکھیں اب تک دنیا میں بے ہوش تھی، کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، جو کچھ نظر آ رہا وہ پانی تھا، کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. قرآن نے اس کو دوسری آیت میں بھی فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احادیث میں فرمایا. ہم لوگ جو دعا پڑھتے ہیں اور آنکھوں کے اوپر اس کی روشنی کی یہ دعا کرتے ہیں، یہ جو دعا ہم پڑھتے ہیں فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. اللہ پاک کی آیت میں کیا فرماتے ہیں؟ اب تک تو دھوکے کی دنیا میں تھا، دنیا میں ہمارے پاس آیا، اب ہمارے پاس آ کر تجھے محسوس ہو گیا کہ جو کچھ تھا پانی،
جس کو تو تکیہ اور بھروسہ کیا ہوا تھا، وہ ساری کی ساری چیزیں فانی تھی اور اللہ پاک کی ذات ہی باقی ہے. اور اب تیرے لیے لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ نام اعمال جب سامنے پیش ہوگا کوئی چھوٹی چیز اور کوئی بڑی چیز چھوٹی بھی نہیں. انسان کہے گا کہ یہ کیا ہو گیا، ما لہذا الکتاب، فرمایا جائے گا لا یغادر صغیرۃ ولا یظلم ربک، تمہارا پروردگار کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے. گناہ نہ کیا ہو لکھا جائے یا تھوڑا کیا اور زیادہ لکھا جائے، ایسا وہاں ہرگز نہیں ہے. اس لیے دوست اور بزرگوں، فبایع نفسہ، ہمارے نفس کو ہم نے سودے پہ لگایا ہے. فمسکھا، یا تو ہم آزاد کروا دیں اللہ کو راضی کر کے، او موبقھا، یا پھر یہ نفس کو ہلاک کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، آدمی کے اسلام کی خوبیوں میں سے ہے کہ وہ ایسی چیزیں چھوڑے جس میں نہ دنیا کا فائدہ ہو نہ دین کا فائدہ ہو. یہ حدیث شریف میں امام ابو داؤد فرماتے ہیں 4 لاکھ روایتوں سے میں نے 4 روایتوں کو منتخب کیا. ہزاروں روایتوں کا مجموعہ محنت کر کے امام ابو داؤد نے جمع کیا، امام ترمذی، امام بخاری، امام مسلم نے، اور یہ فرماتے ہیں کہ میری کتاب میں یہ 4 حدیثیں ان تمام روایتوں کا خلاصہ ہے. اس میں یہ چھوٹی سی روایت ہے من حسن اسلام المرء، آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے ترکہ ما لا یعنی، ایسی چیز جس سے نہ دنیا کا فائدہ ہو نہ آخرت کا فائدہ ہو، اس قسم کی بیکار لغویات میں اپنا اوقات کو ضائع کرے. یہ اس کی طرف اشارہ ہے آیت کریمہ میں کہ سب کا حساب ہوگا. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اللہ پاک کی ذات و صفات کی معرفت اور اس کی قدرت اور عظمت کا استحضار اور بار بار اس کی طاقت کا ہمارے سامنے اللہ پاک استحضار کر کے ہمیں اس کی عظمت اور قدرت بتلائے. سبحان اللہ الحمدللہ جو پڑھتے ہیں یہ اندر دل میں کیفیت پیدا کرتے ہیں اللہ کی محبت. جنت کے درخت ہے اور دل میں سکون اور طمانینت ہوتی ہے. اللہ کے نبی کو مشرکین نے ستایا، ان تمام موقعوں پر اللہ پاک نے کیا فرمایا، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. ان بزرگوں کی صحبت میں رہو. اللہ کے نبی کو حکم ہو رہا ہے کہ بلال، عمار، یاسین، یہ جو صفہ والے ہیں آپ اپنے آپ کو ان کے ساتھ رکھو. اور ایک اور آیت میں فرمایا کہ آپ صبر کیجیے، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ. اس لیے ہم تسبیح و تحمید میں اپنا اوقات خرچ کریں، یہ کل قیامت کے دن کام آنے والے ہیں. اللہ پاک مجھے اور آپ کو، ہم سب کو، کہنے سننے والوں کو سب کو اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین وآخر دعوانا.